سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان سے ہیپاٹائٹس سی کے مکمل خاتمے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خصوصی بینچ کے قیام کو مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے بڑے حملے میں کم از کم 326 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو محمد محمود عالم المعروف ایم عالم کی 12ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ڈونیڈن میں آج نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 میچوں کی سیریز کے دوسرے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان سے ہیپاٹائٹس سی کے مکمل خاتمے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان میں ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے ترغیباتی منصوبے کی کامیابی سے تکمیل کے حوالے سے اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مرض پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں ترغیباتی منصوبے میں شامل افراد کی کوششوں کو سراہا اور یقین ظاہر کیا کہ اس اقدام سے خطے سے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے قومی پروگرام کو فروغ دینے اور اس کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے لیے مل کر کام کریں گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں جناح میڈیکل سینٹر تیزی سے تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے قومی پروگرام کو صحت کے شعبے کا ایک اہم منصوبہ قرار دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ دورے پر جانے والے وفد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، اہم وفاقی وزراء اور سینئر عہدیدار بھی شامل ہوں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وہ تجارت کو وسعت دینے کے طریقوں، اہم شعبوں میں شراکت داری اور وسیع تر اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت کریں گے۔ ملاقات میں عالمی اور علاقائی صورتحال بالخصوص غزہ کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور، مشرق وسطیٰ کی ابھرتی ہوئی صورتحال اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل پر بھی غور کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس سے باہمی فہم و تفہیم کو فروغ دینے، تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے اور دوطرفہ علاقائی اور عالمی امور پر سفارتی روابط کو وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں فوجی قیادت کمیٹی ارکان کو سلامتی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت صحافت اور اظہار رائے کی آزادی پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے نیشنل پریس کلب کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافی برادری ملک کا اہم ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ پریس کلب صحافیوں کے لیے ایک مضبوط آواز ہے اور یہ صحافیوں کے حقوق، آزادی اظہار اور پیشہ ورانہ ترقی کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ عطاءاللہ تارڑ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ نئی قیادت صحافیوں کی فلاح و بہبود، آزادی صحافت اور قومی مفاد میں مثبت کردار ادا کرے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت صحافیوں کے مسائل کے حل، ان کی پیشہ ورانہ استعداد کار میں اضافے اور آزادی صحافت کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات امبرین جان اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر مبشر حسن نے نیشنل پریس کلب کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے بیان میں سیکرٹری اطلاعات نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ نومنتخب قیادت اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے صحافیوں کی فلاح و بہبود اور میڈیا کی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے گی۔
پرنسپل انفارمیشن آفیسر نے کہا کہ جدید دور کے چیلنجز کے پیش نظر آزاد، ذمہ دار اور حقائق پر مبنی صحافت کا فروغ وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ نیشنل پریس کلب اس حوالے سے اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر چودھری صالح حسین نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خصوصی بینچ کے قیام کو مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اس اقدام سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش ان کے املاک سے متعلق مسائل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے املاک سے متعلق دیرینہ تنازعات کو تیزی سے حل کرنے اور انہیں ایک عدالتی مرکز کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ چودھری صالح حسین نے کہا کہ اس خصوصی عدالت میں دائر کیے گئے مقدمے 90 دن کے اندر نمٹائے جائیں گے تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے فوری اور معیاری عدالتی عمل یقینی بنایا جا سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خصوصی بینچ قائم کیا ہے تاکہ انہیں ان کی جائیدادوں سے متعلق مسائل پر قانونی معاونت فراہم کی جا سکے۔ بحرین کی نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں بحری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ فوجی تعاون مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف نے سلامتی کے مشترکہ مسائل سے نمٹنے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے غیر متزلزل کوششوں کو سراہا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ امن اور قبضہ ایک ساتھ وجود نہیں رکھ سکتے اور اس امر پر زور دیا کہ جنوبی ایشیائی خطے میں امن و ترقی کے لیے تنازع کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں کشمیر میڈیا سروس سے بات چیت میں بھارت پر زور دیا کہ وہ زمینی حقائق کو سمجھے، ہٹ دھرمی اور جارحیت کی راہ کو چھوڑ کر تنازع کشمیر کا حل تلاش کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خطے میں امن و ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی حق خود ارادیت سے متعلق تسلیم شدہ قراردادوں کے مطابق حل کرنا پڑے گا۔ فلسطین میں غزہ پر اسرائیل کے ایک بڑے حملے میں کم از کم 326 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے اس حملے سے حماس کے ساتھ 2 ماہ سے جاری معاہدہ جنگ بندی توڑ دیا ہے۔ آج کے حملے میں جنوبی غزہ میں رفح اور خان یونس، شمال میں غزہ شہر اور دیر البلح جیسے وسطی علاقوں سمیت غزہ بھر کو نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک غزہ کے ہسپتالوں میں 326 شہداء کے جسد خاکی لائے جا چکے ہیں۔ نوجوانوں میں جوڑوں کے درد کی بیماری کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بچوں اور نوجوانوں میں اس مرض کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے جوڑوں کے درد کے مرض سے متعلق نوجوانوں میں آگہی۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو محمد محمود عالم المعروف ایم عالم کی 12ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ایم عالم نے، جنہیں لٹل ڈریگن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1965 کی جنگ کے دوران 1 منٹ سے بھی کم وقت میں F-86 سے بھارت کے 5 لڑاکا طیاروں کو مار گرایا تھا، جو ابھی تک ناقابل تسخیر ریکارڈ ہے۔ انہوں نے اپنی پرواز میں مجموعی طور پر 9 بھارتی جنگی جہاز مار گرائے۔ ایم عالم پاک فضائیہ کے وہ پہلے جنگی ہواباز ہیں جن کا نام پاک فضائیہ کے کراچی میوزیم میں درج مشاہیر کے ناموں میں سر فہرست ہے۔ انہیں اس بہادری کا مظاہرہ کرنے پر ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ وہ 2013 میں طویل علالت کے بعد 77 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر غزوہ بدر کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ ڈونیڈن میں آج نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 میچوں کی سیریز کے دوسرے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بارش کی وجہ سے میچ کی اننگز 15 اوورز تک محدود کر دی گئی تھی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے۔ جواب میں نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف 13.1 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ موسم
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 33، کوئٹہ 17، گلگت 20، مظفر آباد 25 اور مری 16، جبکہ سری نگر 13، جموں 27 اور لیہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پاکستان سے ہیپاٹائٹس سی کے مکمل خاتمے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.tv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔